اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں امتیاز شاہد آپ سے مخاطب ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج ہم آپ کو جس شخصیت سے متعارف کرا رہے ہیں وہ اقرا شوکت ہیں، جو کہ اس وقت FBR میں بطور ڈپٹی کمشنر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. میری جو ناظرین ہیں وہ ان کو تو پہلے بھی پتہ ہے ان کا، کیونکہ انہوں نے کافی سیشن کیے ہیں ہمارے ساتھ، خاص طور پہ ایسیز کے اوپر. تو ان کی کافی ماشاءاللہ ویورشپ ہوئی ہے. تو ان کا میں مختصر سا تعارف کرانا چاہتا ہوں. پہلے تو انہوں نے سب سے پہلے جو CSS 2015 کوالیفائی کیا، اس کے بعد 2017 میں انہوں نے CSS کوالیفائی کیا. اس کے بعد انہوں نے نیب میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کوالیفائی کیا. اس کے بعد انہوں نے منسٹری آف ڈیفینس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ایگزام کو کلیئر کیا اور انٹرویو میں بھی کلیئر کیا. اس کے بعد انہوں نے اکنامک ڈویژن میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹیں آئیں، اس میں بھی انہوں نے کوالیفائی کیا. اور آخر میں ایک جو سب سے جو ان کی یونیکنیس ہے کہ انہوں نے FIA میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو بھی کوالیفائی کیا، یعنی کہ اس کے ایگزام کو بھی کوالیفائی کیا اور انٹرویو میں بھی یہ کوالیفائی ہوئی. لیکن ان کا پیشن تھا CSS، تو انہوں نے CSS کو پریفر کیا اور بطور اسسٹنٹ کمشنر FBR جوائن کیا محکمے کو. اور اس دوران بھی وہ جوائن کرنے کے بعد بھی انہوں نے کبھی بھی وہ فارغ نہیں بیٹھی. انہوں نے اپنا جو سکلز ان کی ہیں یا ان کی کوالیفیکیشنز ہیں یا ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کیا. کافی بیچز کو انہوں نے پڑھایا اور CSS کے بے شمار کافی لوگ ان کے ابھی اچھی اچھی پوسٹوں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے کافی عرصے سے جو ایز اے مینٹور کام کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر سال جو ان کا بیچ ہوتا ہے FIA کے لیے، اس میں میرے خیال میں 3-4 تو ایٹ لیسٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کوالیفائی کر جاتے ہیں. اس کے علاوہ انسپیکٹر 7-8 ایٹ لیسٹ ایوریج ان کی جو ہے وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں جب مجھے یہ ان چیزوں کا پتہ چلا تو میں نے ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے چینل پہ آئیں دوبارہ، اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA اور انسپیکٹر FIA اس کے لیے کیسے تیاری کریں، کیسے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، کیسے کوالیفائی کرنی ہے، کیسے انٹرویو دینا ہے، وہ آ کے ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ گھر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ان سب چیزوں کو گھر بیٹھ کے ہی پتہ چل جائے، ان کو ادھر ادھر نہ جانا پڑے اور ٹو دی پوائنٹ جو چیزیں ہیں ان کو مل جائیں. تو ویلکم اقرا شوکت صاحبہ ہمارے چینل میں. ایک مرتبہ پھر آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں اور ہمیں شرف بخشا. تو ماشاءاللہ آپ کی جو پروگریس ہے بہت زبردست ہے، آپ کا جو ہے کیریئر بھی بہت زبردست ہے. تو آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ یہ بیسکلی جو ہے آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ ہے FBR میں. تو آپ پڑھا رہی ہیں کافی عرصے سے بیچز اس کے FIA کے بھی، انسپیکٹر کو بھی پڑھا رہی ہیں، آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو بھی پڑھا رہی ہیں. تو جو ایک میرا دوست ہے سہیل وڑائچ بکول، اس کے کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ سر دیکھیں، تھینک یو ویری مچ فار دا کائنڈ انٹروڈکشن. سو فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، دیکھیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. جب آپ FBR میں ہیں تو یو آر سرونگ ٹو دا جنرل پبلک، بٹ ہر انسان کے اندر ایک ٹیچر ہے اور ہر ایک کا پیشن ڈفرینٹ ہے. سو مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے کہ اگر میرے پاس ایک نالج ہے تو کیوں نہ اس کو آگے تک بھیجا جائے جس سے دوسروں کا فائدہ ہو. ہم نے جہاں پہ جو ہمارا پیشن تھا، وٹ وی ور اسپائرنگ، وی آر آلریڈی دیئر، وی ریچ ٹو آور ڈیسٹینیشن ناؤ. وٹ وی وانٹ کہ جو اسپائر کر رہے ہیں وہ بھی یہاں پہ آئیں، کیونکہ اوبیسلی پاکستان میں یہ جو ایک گورنمنٹ سروس کا ایک چارم ہے وہ سب کا ہی ہوتا ہے کہ ونس ان اے لائف ٹائم دے ڈو ٹرائی. تو اگر کسی کا پیشن ہے تو وائی ناٹ کہ ہم ان کو ہیلپ کریں، ان کو سپورٹ کریں اور وہ ہماری جگہ پہ آ جائیں، کیونکہ وی ہیو ٹو گرو، ہم تو آگے چلے جائیں گے. سو اٹس دیئر ٹرن ٹو ریچ ہیئر. سو اسی لیے میں سب کو گائڈ کرتی رہتی ہوں، بجائے کہ ادھر زگ زیگ ہو کے ایک نکیم جو ہمارے عام یہاں پہ دیکھا ہے بس ایسے مینٹور بنے ہوئے نام کے. سو ان کی بجائے جن کا زیادہ ایکسپرٹیز ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ڈائریکٹلی ان کو گائڈ کر دو جن کی ہیلپ ہو جائے. اسپیشلی فار فلنج ایریاز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بہت زیادہ ڈفیکلٹی ہوتی ہے. یہ ماشاءاللہ یہ تو صدقہ جاریہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے بھی چیزیں چلیں گی. تو فی الحال آج کے سیشن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے ویورز کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA اور ساتھ، کیونکہ کافی چیزیں ملتی جلتی ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور
इंस्पेक्टर FIA के लिए, तो काफ़ी ओवरलैप कर रही हैं चीज़ें। तो तैयारी, और अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं दोनों में अप्लाई किया था उन्होंने, तो काइंडली आज हमें उनकी तैयारी का तरीका बताइएगा, और ख़ास तौर पे जितने भी टेस्ट इसके होते हैं और साथ इंटरव्यू के लिए क्या क्या करें, किस तरह तैयारी करें क्या, और ख़ास तौर पे इस चीज़ को हमें आप हमारे व्यूअर्स को फैसिलिटेट करें कि वो घर बैठ के रिसोर्सेज ना होने के बावजूद घर में बैठ के आराम से वो चीज़ें हासिल कर सकें और उनको इधर उधर भागना ना पड़े, और वो मुकम्मल तैयारी अपने घर में बैठ के कर लें। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे स्टूडेंट हमारे व्यूअर्स को कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है और लेक्चर की सूरत में आप दे दें, ताकि ये चीज़ें हमारे चलें और लोगों को फ़ायदा पहुँचे। Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Iqra Shaukat, and currently I'm serving as DC. But at the same time, I'm mentor of several competitive exams. So let's get started before wasting any time. Today's session is about FIA AD sub-inspector and their objective as well as descriptive exam. This video will be based on the two parts. First part would be about the objective part, and the second one is for those who would be selected in the objective part, they would be how they can prepare for the descriptive section. So let's get started. First of all, in the objective part, there are two parts again for English section, and there are other section like if intelligence based. For the English section, they have particularly mentioned three areas, like let's say vocabulary, grammar usage, and sentence structure. You may say it's very easy, but it's actually not, because for the grammar section, what you need to do, you have to prepare it from the diversified sources. I wouldn't suggest to prepare GRE list or other cramming stuff, or rather I would suggest to keep preparing like on a daily basis 7 bits of words on a daily basis on average. Apart from it, I would suggest to attempt as much exercise as you could for the sentence structure as well as for the grammar section, because in the grammar section you have to do several exercise on daily basis, and it would with the practice it would be there would be a lot of command for you on a periodic level. It's not an overnight process. So what I would suggest, to keep doing it on daily basis, make a timetable, make a schedule, and work on your English section. So for the second part, that's on alternative days, what you need to do, you need to do EDS everyday science. For that, I would suggest bullet point book, any book, and you can get it prepared rather than doing MCQs. That would be for the practice test. And there is also section of current affair, Pakistan affair, and Islamic studies. These are little bit not too much significant, but in the objective part, mostly the questions are based on the arithmetic, math section, and English section. So you must prepare these two sections on daily basis, and the rest of three like science, Pakistan affair, and Islamic studies on alternative days. And most important, you have to prepare the FIA Act, because there are several questions and MCQs on which you must be command on the law section, and you must actually read the whole act, because otherwise it would be futile exercise to get through from this test. So one by one, I would try to help you out in a different section. Let's say if we are preparing the EDS section, everyday science. So instead of doing the cramming, what I would suggest, you have to learn systems. For instance, in this week, you have designated this week for system, next week for diseases, and so forth. If I narrow it down, it would be based on the 8 sections, like computer section, like systems, like diseases, like universe. These are different areas. So what you need to do, you have to just focus on it, and you can just simply watch videos. It's a shortcut, and it is more than memorization, and you may say it would be long lasting, and it would impact on your learning.
better than just reading and cramming the stuff. It will not go a long way. So what I would suggest, try to keep it simple, easy and manageable, not to overflood with information, because excessive information is fatal in your case. So there is tips and tricks which are mandatory to apply to get through from this test. Let's say I just told you about the YouTube help for the system for different diseases, for different section of everyday science. You just need to write a topic, let's say digestive system, and for kids, and there would be a video that would pop up, hardly 5 to 8 minutes, and you will watch, and that's all. And it would be helpful for you to retain the information in the long run. Same goes with the Pakistan affair. Instead of learning different years, what I would suggest to do the relevant section, like again divide it into 8 sections, like constitution, like ideology, like quotes, and it would with the help of making a timeline, it would be pretty easy to digest different information in a comprehensive manner. Let's say comes to the Islamic studies section, and in this section you have to again divide it into 8 parts. First is about Islamic tenets, second is Sira of Prophet, third is human rights, fourth is systems of Islam, like political system, social system, so on and so forth. And in the last section you have to do the most important thing, that is the speeches and other caliphs eras and how they spend their time well. So this is all about the Islamic studies. Don't go and don't indulge too much into one section. You have to keep yourself in a moderate, like don't overdo anything, otherwise you would lose interest in a particular subject. So keep it short, to the point, relevant. That's the key of success. Again, in the last section of mathematics, I would recommend again YouTube section. Why so? Because let's say if we talk about the khanacademy.com or any international forum, it's basically the purpose of this session is to help those students who cannot afford, who live in far-flung areas and they do not find particular teacher who can guide them. So it's easy free, like from the Khan Academy website, what they could do, they could learn the basic concept of arithmetic, algebra, geometry, but obviously in this they have keep it very short. So instead of focusing on everything, you have to divide it again in the 8 section: ratios, percentage, and you may say like average, mean, modian, and these are 8 section. That would be sufficient. Don't overdo. I am emphasizing it again and again. There is a reason behind it, because students think they want to do master in one particular area, but that's not the case. They have to keep it going and they must focus on all areas equally, with giving attention in the relevant section on all 4 subjects. So coming back to the last section, that is about the current affair. So it is very mandatory what you can do in the current affair session, and it is the most trickiest part in objective as well as subjective. What I would suggest, to read the headlines and editorial only. This would help you. If something significant would come up, ultimately it would be part of your memory in terms of MCQs and objective type. So you do not need to worry, like obviously there are few sections, like in the current affair, again divided into 8. Why so? Because 1 week dedicated to one subject, and you have to divide each section for a day and complete that in a stipulated time. If you will not do the preparation systematically, you are not going to get result systematically, and the result would be like none. So there must not be half-baked effort. Do the efforts, but in a right direction. That's why I'm here to guide you step by step, instead of wasting your energies on the wrong areas. I am telling you exact sources and ways through which you can tap your resources and you can use your abilities to get through from this process. And I was talking about the current affair. In the current affair section, you can get the help from the encyclopedia, and don't overdo. Like just read 1 page 1 day and you are ready to go.
In the 8th section, you have to, like in the scientist Nobel Peace Prize, or you may say capital, currencies, divide the 8th section. Don't overdo, just concentrate on one section each day and do it on regular basis. I think that's enough for the objective part. In the next part, we will do about the second part of descriptive test FIA, and I'll tell you how you can learn and how you can get through after you will be selected in the objective part. That's all for now. Thank you very much.